بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فمن يأبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. قابل صد احترام سامعین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے ولادت کا تذکرہ، آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد، ان تمام امور پر کئی ہفتوں سے جگہ جگہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے، بیان ہوتا ہے. اصل زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ آپ کی آمد کا مقصد اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ آج اس پہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو قرآن کریم میں اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ عزتی میں دعا فرمائی تھی: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. کہ سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ اس لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر آپ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دنیا کے اندر بیان کریں اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کو پڑھ کر امت تک پہنچائیں، تاکہ امت اللہ کا صحیح تعارف حاصل کر سکے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر سکے، دین اسلام کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تیسرا مقصد جو بھیجا وہ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کی تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو دیکھیں کہ کہیں اس کے اندر شیطان نے اپنا گھر تو نہیں بنا لیا ہے، کہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر یہ ایک اللہ کی وحدانیت کو بھول کر، کو چھوڑ کر لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز تو نہیں ہونے لگے ہیں. تو ان کو اس ضلالت اور اس گمراہی سے نکالنے کے لیے، ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو اہمیت کا حامل ہے، ہر ایک لمحہ جو ہے وہ قابل تقلید اور قابل عمل ہے. ایسا عمل ہے کہ جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے.
ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر زندگی گزاری کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ معاشرتی اعتبار سے آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ کا تعلق اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ، آپ کا تعلق دشمنان اسلام کے ساتھ، آپ کا تعلق دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ اصل چیز ہے کہ جو ہمیں سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر آئے اور جب آپ نے توحید کی دعوت دی، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت پورا کا پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، خود آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آپ کے مخالف بن گئے۔ ایسے حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت گھر گھر لے کر گئے اور لوگوں تک کہا کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی وحدانیت میں، کامیابی کی تلاش ہے تو اللہ کی وحدانیت میں آؤ، دنیا کے اندر تم اعلیٰ مقام چاہتے ہو اور مرنے کے بعد اگر آخرت کے اندر اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت میں آ جاؤ۔ ایسے وقت میں آپ کے چچا ابو طالب جو ہے، ان کے پاس مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے، کفار مکہ کے سرداروں نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ کی اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ابو طالب کے پاس گئے اور وہ لوگ ابو طالب کے پاس جا کر ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور اسے کہہ دو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے لات و عزا اور منات ان تمام بتوں کی توہین نہ کرے اور اپنی دعوت سے باز آ جائے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے اپنی دعوت کو چھوڑ دو، اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، مکہ کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے جو ہے آفر دیا تم کو اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اگر مکہ کے مال و دولت کے قابض ہونا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو، عرب کی سرداری چاہتے ہو، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تم بڑے سے بڑے خاندان کی عورت سے نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہو، ہم وہ بھی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان میں اس دین کو کیسے چھوڑ دوں جو دین جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے اور جس نے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی حکومت ہے، اس کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اپنے اس فریضے کو انجام دیتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی جب نبوت کے اظہار کے بعد آپ نے دعوت اسلام دی، دین کی تبلیغ کی تو طرح طرح کی تکالیف بھی برداشت کی، لیکن آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح تھا، آپ کی زندگی لوگوں کے ساتھ کس طرح تھی، یہ دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر کو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور ارفع بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ماڈل ڈھونڈنا چاہتے ہو، نمونہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو شخص آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ رب العزت کے اندر بہترین عادات ہیں، بہترین اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے، ان کو بناؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم کیا ہے، اس پر پیدا کیا ہے، ہر طرح کے کمالات، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی اچھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں داخل ہیں۔
تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہو جائے، وہی طریقہ پیدا ہو جائے۔ آپ کا عبادت کے اندر استقامت اس طرح ہوتا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھلائی، وہ عقائد اور عبادت کے اندر استقامت کو پیدا کیا۔ عقائد کے اندر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جب ایک بار اللہ رب العزت نے یہ دعوت دے دی، اللہ رب العزت کے اس بندے نے دعوت دے دی کہ اللہ کے بعد کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اگر اس کائنات کا کوئی نظام چلانے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اسی عقیدہ توحید پر جمے رہے اور دھیرے دھیرے پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے دامن اسلام سے ان کو وابستہ کر دیا۔ یہ استقامت تھی۔ طرح طرح کی مشکلیں آئی، طرح طرح کی مصیبتیں آئی۔ وعید جو کافر تھے اس نے جو ہے آپ کے اوپر عبادت کرتے ہوئے آپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا، آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالا کے رکھ کے آپ کو اس کے تک نیچے دبا دیا۔ یہ تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے برداشت کی تھی تاکہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے اور ہر گھر کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عقائد کے اندر، دین کے اندر استقامت کو کیا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے سامنے اخلاق حسنہ پیش کروں، لوگوں کے سامنے اپنی سیرت کو پیش کرو اور لوگوں کے سامنے ایسی مثال پیش کرو جس سے وہ لوگ دین اسلام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا تعلق پیدا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا دنیا کے اندر بھی شمار ہو اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو اپنے نیک بندوں کے اندر شمار کر لے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر وہ اعمال کر کے دکھلائے ہیں جس سے آپ کے کمال درجے کو پتہ چلتا ہے، آپ کا اعلیٰ اخلاق پتہ چلتا ہے، آپ کا اعلیٰ مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر عبادت کے اندر کتنے کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ کے اتباع میں آپ کی ابتدا کرتے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت ہی کے اندر سورہ بقرہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی۔ فرمایا کہ 5.5 پارے، راوی نے کہا کہ آگے ایک پارہ اس کے بارے میں اس کو شک ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تو 5.5 ساڑھے 6 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہجد کی ایک رکعت میں ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عبادت سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا والنسیان تھے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک۔ آپ کو تو جنت کے اندر سرداروں کی حیثیت سے ہیں، آپ دنیا کے اندر یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ کا معمول رات میں یہ تھا، اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں کے اندر درد اور ورم پیدا ہو جاتا تھا، اور جو میں نے اس سے کہا کرتی تھی کہ آپ تو ہیں بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ترین بندہ بنایا ہے، تو پھر کیوں آپ جو ہے اتنی کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ رب
رب العزت نے مجھے ان انعامات سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے جس عظیم مقصد کے لیے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیا میں اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت کے اندر یہ تھا، آپ نرمی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہے، یہودیوں کا کچھ قافلہ اور کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے آتے ہی آپ کے پاس سلام کی جگہ پہ السلام علیکم کہا۔ بعض دفعہ کئی ہمارے ایمانی بھائی بھی سلام کرنے کے اندر غفلت برتتے ہیں، سلام جو ہے وہ پورا پورا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم الف لام کے ساتھ کہا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ السلام علیکم السلام علیکم تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ پر سلامتی کے بجائے آپ کے اوپر ہلاکت ہو، یعنی معنی ایک دم اپوزٹ، ایک دم بدل جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہودیوں نے آتے ہی جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جواب دیا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ اسی لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب صرف اور صرف وعلیکم تک دیا جائے، اس کے آگے کے الفاظ کی ادائیگی نہ کی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے اندر تشریف فرما تھی، انہوں نے جب یہ کلمات سنے تو غصے میں آ کر انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنہ اللہ وغضب علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہلاکت کا انہوں نے آ کر جملہ کہا تھا، اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا کہ تم پر بھی سلام ہلاکت ہو، اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو۔ جب وہ یہودی لوگ وہاں سے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا عائشہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول کی نرمی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاشرے کے اندر کس طرح ہے، اس چیز کو میں بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ان اللہ رفیق، اللہ رب العزت رفیق ہے، واللہ یحب الرفق، اور اللہ رب العزت نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ قادر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، قدرت ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کے کچھ سامان آئے، غنیمت کے مال اور سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ ایک صحابی جو دیہاتی اور اعرابی بدو قسم کے صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک چادر تھی، اس چادر کو پکڑ کر کھینچنے لگا جس سے آپ کے گلے پہ نشان آ گیا، اور اس نے کہا محمد آپ جو ہے مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ برتاؤ کرنے کے باوجود اللہ کے رسول کا رویہ نہیں بدلا، تھوڑا سا بھی آپ کے چہرے پر شکن نہیں آئے، آپ کے چہرے کا رویہ کچھ بھی نہیں بدلا، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس کو سمجھایا کہ جو ہے مال غنیمت ختم ہو چکا ہے اور تم اس طرح کا معاملہ جو ہے میرے ساتھ نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا انسانیت کے اس رہبر کو دیکھیے جو امام الانبیاء بنا کے بھیجے گئے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجے گئے، ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونے کے باوجود انہوں نے اف تک نہ کی۔ یہ پیغام دیا امت کے لوگوں کو کہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے، اگر کوئی کسی پوسٹ کے اوپر ہے، اگر کوئی کسی علاقے کے اندر حاکم کی حیثیت سے ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، تو بتلایا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور سلوک
کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کر کر دکھلایا ہے۔ تو سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین شخص ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے سب سے بہتر ہوں۔ آج بظاہر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، لوگوں کی رفاہی خدمات انجام دینے والے، لیکن گھروں کے اندر ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپسی تعلقات بہتر نہیں ہیں، آپسی تعلقات اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ بیوی کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اولاد کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اولاد کے اوپر صرف ظلم یہ نہیں کہ ان کو مارا جائے یا پھر جو ہے ان کو اوپر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بلکہ ان کے معمولات کے اوپر اگر ہم نے نظر بھی نہیں رکھی اور وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث ہو گئے تو یہ بھی ان کے اوپر ظلم ہے۔ ہم نہیں دیکھتے، گھر کے اندر جاتے ہیں تو یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ آج آپ نے کھانا کیا بنایا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، ہمارے بچیوں نے، ہمارے بچوں نے کتنے وقت کی نماز پڑھی، کتنا قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جب گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی تو معاشرہ کے بگاڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سیاسی میدان کے اندر دین اسلام کو پیش کیا ہے تو آپ نے اپنے عائلی یعنی اپنے گھریلو معاملات کے اندر بھی دین اسلام کو پیش کیا ہے۔ پڑھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ غلام آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا کے گھر اور کہو کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی 1-2 غلام دے دیں تاکہ جو ہے ہمارے جو کام روزمرہ کے ہیں اس کے اندر سہولت پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ہم لوگ جو ہے آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئیں اور دیکھا کہ ابا جان نہیں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ فرمایا کہ یہ کام ہے، میں نے سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، ہمیں بھی غلام دے دیا جائے تو ہمارے لیے جو ہے کاموں کے اندر سہولت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے زمانے کے اندر کچے گھر ہوا کرتے تھے، لوگوں کو پانی لینے کے لیے مشکیزہ اور مٹکا بھر کے کنویں سے لانا پڑتا تھا، چکی خود پیسنی پڑتی تھی اور دیگر جو ہے کام ہر طرح کے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے تھے۔ ٹیکنالوجی اور مشینوں کا دور نہیں تھا تو بہت طرح کے کام ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو میں ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دوں گی جیسا اللہ کے رسول حکم بیان فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول جب گھر پہ آئے حضرت عائشہ نے تذکرہ کیا، حضرت عائشہ نے جب یہ بات بیان کی تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی یہ دونوں جو ہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ آپ گئے گھر کے اندر اور گھر کے اندر جانے کے بعد کہا کہ فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی مل جائے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم دنیا کی مشکلات کو برداشت کر کے آخرت کے لیے آسائش اور آرام کی چیزیں پیدا کر لو؟ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان بالکل اصل زندگی تو وہی زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ کلمات کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو ہے غلاموں کو مستحق لوگوں میں، انصار صحابہ میں، مہاجرین صحابہ میں، اصحاب صفہ کے اندر جو تعلیم حاصل کیا کرتے تھے ان کے اندر غلاموں کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں تم کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، تم اس وظیفے کو کرتے رہنا، تمہاری ہر پریشانی اور مشکلات دور ہو جائے گی۔ کہا جب رات کے سونے کا وقت ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ وظیفہ روز آنا تم اس پر عمل کرنا، اللہ رب العزت تمہیں ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات سے دور فرمائے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ لوگوں کے لیے ہدایت کا، لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گیا اور 5 وقتہ نمازوں میں سے
دو نمازوں کے اندر فجر اور عصر کے اندر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وظیفے کا اہتمام رات کے اندر بھی کیا جائے تاکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے پیغام پر بھی عمل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے تئیں کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مال و دولت کی ہوس نے لوگوں کو اس طرح بنا دیا ہے کہ لوگوں نے ناحق مال پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری اولاد دینی تعلیم و تربیت حاصل کرے یا نہ کرے، نماز پڑھنے والے بنے یا نہ بنے، اخلاق کے اندر بہترین بنے یا نہ بنے، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں، کچھ ایسے مال چھوڑ کے جاؤں۔ آپ چھوڑیے، آپ ایسے کام کر کے جائیے، لیکن ایسے کام کریں جس سے حرام کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو، جو حلال طریقے سے ہو۔ لوگوں کے اولاد کے پرورش کے لیے، ان کے تعلیم و تربیت کے لیے حرام چیزوں کی طرف نہ جائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ خاندانی معاشرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو اپنایا؟ کبھی اپنے بیٹے کے پاس جا کر ان سے یہ پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ڈھیٹ بن کر بنے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہے کوئی غلطی اگر سرزد ہو جاتی ہے تو عفو درگزر اور معاف کرنے کی جگہ پر اس کے اوپر سخت تنبیہ کی جاتی ہے۔ کیجئے، یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو کیجئے کہ کیا اس کی زندگی کے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اپنی بچیوں کے تعلق سے ان سے دوستانہ تعلق قائم کیجئے تاکہ وہ کسی اور فتنے کا اور معاشرے اور محلے کے اوباش اور شریر لڑکوں کے ساتھ مل کر کسی فتنے کا، کسی غلط کام کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے زندگی کے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا صرف تذکرہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کے کمالات کو، ان کے فضائل کو، ان کے کیے گئے اعمال کو اپنی زندگیوں کے اندر کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ گیا، گھر میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، زہد و تقوی کی جو زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ہے، اور کون شخص ہے جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، جس کے صدقے طفیل میں یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس حبیب کائنات کو بھیجنا نہ ہوتا تو آج ہمارا یہاں یہ اجتماع بھی نہ ہوتا، زندگی کا نظام بھی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر کہ ایک چٹائی ہے جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، اس پہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کے بدن کے اوپر وہ کھجور کے چھالوں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں دو چمڑے کے لٹکائے ہوئے ہیں جن کو ابھی دباغت نہیں دی گئی ہے، اور جو ہے ان کو ابھی کسی کام میں نہیں لایا گیا ہے، اور ایک لوٹا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کچھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی درد کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک حق پر ہیں۔ کہا کہ کیا کیسر و کسرا اور روم اور فارس کے لوگ باطل اور ظلم کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہ باطل ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر اللہ رب العزت نے ان کو آسائش اور مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں نوازا ہے؟ ہم حق پہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بدل گیا، آپ کا چہرے پہ آثار غصے کے اور غم کے آ گئے، اور کہا کہ عمر
الا ترضى ان تكون لكم الاخرہ لنا الاخرہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے لیے جو ہے آخرت ہو، ولہم الدنیا، اور ان کے لیے دنیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے ان کو بھیج دے، اللہ رب العزت سے ان کا تعلق پیدا کر دے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اسی کو کہا گیا عمل سے زندگی بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، عمل سے جنت بھی بنتی ہے، جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔